باب نمبر 5 باب تکفین المیت، میت کو کفن دینے کا بیان۔ میت کو کفن دینا واجب ہے۔ حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر جو شخص فوت ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا تھا وکفنوہ، اور اسے کفن دو۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب المحرم یموت بعرفہ، حدیث نمبر 1849، مسلم حدیث نمبر 1206، ابو داود حدیث نمبر 3238۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے یہ لفظ وکفنوہ فی ثوبین کفن دینے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ سبل السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو کفن پہنانا واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے اور یہ قریبی رشتہ دار کے حق میں زیادہ لازم ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 359۔ کفن ایسا ہونا چاہیے جو میت کو چھپا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ساتھیوں میں ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو فوت ہوا تو اسے کسی حقیر کپڑے میں، یعنی جس میں اس کا مکمل جسم بھی چھپا ہوا نہ تھا، کفن دیا گیا اور اسے رات کو ہی قبر میں اتار دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو رات کے وقت قبر میں اتارنے سے جھڑکا حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے، اللہ کہ کوئی انسان اس یعنی رات کو دفن کرنے کی طرف مجبور ہو جائے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے۔ مسلم کتاب الجنائز باب فی تحسین کفن المیت حدیث نمبر 943، ابو داود حدیث نمبر 3148، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295۔ عمدہ اور اچھا کفن دینے سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا صاف ستھرا، عمدہ، وسیع اور اس قدر ہو کہ میت کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ سکے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہو۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم نے فرمایا کہ عمدہ کفن دینے سے مراد یہ نہیں کہ کفن دینے میں اسراف کیا جائے اور اس میں نفاست اور بہت زیادہ قیمت کا لحاظ رکھا جائے، بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ کفن صاف ستھرا ہو، موٹا ہو، اتنا وسیع ہو کہ اس سے میت کو ڈھانپا جا سکے اور اس لباس کی جنس سے ہو جسے وہ زندگی میں پہنا کرتا تھا، نہ اس سے زیادہ قیمتی ہو اور نہ ہی اس سے حقیر ہو۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260۔ البانی رحمہ اللہ نے بھی عمدہ کفن کی وضاحت کے لیے وہی الفاظ نقل کیے ہیں جو امام نووی نے نقل کیے ہیں، تاہم انہوں نے امام نووی کی اس شرط سے اتفاق نہیں کیا کہ کفن میت کے اس لباس کی جنس سے ہو جسے وہ اپنی زندگی میں پہنا کرتا تھا، کیونکہ اس کی دلیل کوئی موجود نہیں۔ الاحکام الجنائز للالبانی صفحہ نمبر 77، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان لو اتنا کفن دینا واجب ہے جو میت کے مکمل جسم کو ڈھانپ لے، اگر اس سے کم ہو تو پہلے سطر ڈھانپا جائے، پھر اگر کچھ زائد ہو تو اس سے سر کی جانب کو ڈھانپ لیا جائے اور قدموں پر گھاس ڈال دی جائے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ شیخ عبداللہ بسام فرماتے ہیں میت کو کفن دینے کے لیے ایک ایسا کپڑا واجب ہے جو اس کے سارے جسم کو ڈھانپ لے، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ شیخ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپا جائے جو اس کے مکمل جسم کو ڈھانپ لے، لیکن یہ سنت محرم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ کفن میت کے مال سے دیا جائے خواہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہ ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفن کا انتظام و انصرام میت کے طریقے سے ہی کیا جائے گا، خواہ میت کا طریقہ صرف اس قدر ہی ہو کہ جس سے صرف کفن کا بندوبست ہی کیا جا سکے۔ احکام الجنائز للالبانی صفحہ نمبر 76۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور وہ روزے دار تھے، تو انہوں نے کہا قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ایک چادر کے سوا ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس میں انہیں کفن دیا جا سکے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ یا دوسرا شخص شہید ہوا جو مجھ سے بہتر تھا، ایک چادر کے سوا اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس میں اسے کفن دیا جا سکے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین و آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دیے گئے ہوں، پھر وہ رونے لگے۔ بخاری کتاب الجنائز باب الکفن من جميع المال، حدیث نمبر 1274۔ نمبر 2، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ فوقع اجرنا علی اللہ فامرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسہ وان نجعل علی رجلیہ من الازخر۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ اسے چن چن کر کھاتے رہے۔ یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ہم کو ان کے طریقے میں کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اسے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا لو اور قدموں پر ازخر نامک سبز گھاس ڈال دو۔ بخاری کتاب الجنائز باب اذا لم یجد کفنا الا ما یواری رأسہ او قدمی غطی به رأسہ، حدیث نمبر 1276۔ مسلم حدیث نمبر 940، ابو داود حدیث نمبر 3155، ترمذی حدیث نمبر 3943، نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 401۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ میت کے پورے جسم کو ڈھانپنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ساتھیوں سے کپڑا لے کر ان کے قدموں کو ڈھانپ دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401۔ لہذا اگر کفن کم پڑ جائے تو سر کو ڈھانپ لیا جائے اور قدموں پر ازخر گھاس یا کوئی اور گھاس وغیرہ ڈال دی جائے گی۔ احکام الجنائز و بدعها للالبانی صفحہ نمبر 78۔ سید سابق شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت اگر ترکے میں مال پیچھے چھوڑ جائے تو اسے اس کے مال سے ہی کفن پہنایا جائے گا، لیکن اگر اس کا مال کوئی نہ ہو تو اسے وہ شخص کفن پہنائے جس پر اس کا خرچہ واجب ہے۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264، توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ اگر کفن کم ہو اور مردے زیادہ ہوں تو ایک کفن میں زیادہ مردے بھی دفن کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے تھے۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اس کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید حدیث نمبر 1345، ابو داود حدیث نمبر 3138، ترمذی حدیث نمبر 1036، ابن ماجہ حدیث نمبر 1515، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، طبرانی کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7، ابو نعیم فی الحلیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 26، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کو جماعت کے درمیان کاٹ کر تقسیم کر دیتے، پھر ہر ایک کو کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ کفن پہنا دیتے، اگرچہ اس کے جسم کا کچھ ہی حصہ چھپا ہوتا اور باقی ظاہر ہوتا۔ اس پر مکمل حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے تھے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے، پھر اسے بغلی قبر میں آگے کرتے۔ اگر ایک ہی کپڑے میں زیادہ افراد موجود ہوتے تو آپ اس سے پہلے یہ پوچھتے کہ ان میں سے افضل کون ہے، تاکہ یعنی اگر ایک کو بغلی قبر میں دفن کر دیا اور باقی باہر ہیں تو اس سے کہیں کفن پھٹ نہ جائے اور پھر دوبارہ کفن پہنانے کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ کما فی احکام الجنائز للالبانی صفحہ نمبر 79۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی تفسیر درست ہے، اور جس نے حدیث کے ظاہر کے مطابق ہی تفسیر کی ہے یعنی ایک ہی کپڑے میں زیادہ افراد کو جمع کرنا تو اس نے غلطی کھائی ہے۔ عون المعبود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مختلف احکام پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، بوقت ضرورت دو مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دینا جائز ہے، یہ دو احتمالوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، دوسرا احتمال یہ ہے کہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے ایک کپڑے کو دو مردوں کے درمیان کاٹ کر تقسیم کر دیتے، پھر ہر ایک کو اس کا کفن پہنا دیا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کو کاٹ
کاٹ کر دو مردوں کے درمیان تقسیم نہ کرنا، یعنی اور ایک ہی کپڑے میں دو مردوں کو کفن دے دینا بھی جائز ہے، اور کاٹ کر تقسیم کرنا تو اصل میں جائز ہی ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155۔ حسب توفیق عمدہ کفن پہنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ نمبر 1 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا والی بنے تو اسے اچھا کفن پہنائے۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1202، احکام الجنائز صفحہ نمبر 58، صحیح الجامع حدیث نمبر 844، ترمذی حدیث نمبر 995، کتاب الجنائز باب منہ، ابن ماجہ حدیث نمبر 1474، کتاب الجنائز باب ما جاء فی ما یستحب من الکفن حدیث نمبر 1474، صحیح۔ نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغالوا فی الکفن فإنہ یسلب سریعا، بہت قیمتی کفن نہ پہنا دیا کرو کیونکہ یہ تو بہت جلد بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ ضعیف ابو داود کتاب الجنائز باب کراہیت المغالات حدیث نمبر 689، المشکات حدیث نمبر 1639، ابو داود حدیث نمبر 3154، ضعیف۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ قیمتی کفن پہنانا جائز نہیں کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے جو کہ صحیح حدیث میں ممنوع ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 84، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کارہ لکم ثلاث قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا۔ بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر حدیث نمبر 5975، مسلم حدیث نمبر 593، احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 246۔ نمبر 3 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اس کپڑے کو یعنی جس پر زعفران کا دھبا تھا دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور کپڑے ملا کر مجھے کفن دینا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یہ تو پرانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان الحی احق بالجدید من المیت، زندہ آدمی مردہ سے نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے۔ بخاری کتاب الجنائز باب موت یوم الاثنین حدیث نمبر 1387، موطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفن کے کپڑوں کا زیادہ ہونا اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہونا کوئی قابل استائش امر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی ممانعت میں شرع کا حکم نہ بھی موجود ہو تو یہ مال کا ضیاع ضرور ہے جو کہ ممنوع ہے، کیونکہ میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس سے کسی زندہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم کرے کہ جنہوں نے فرمایا زندہ انسان نئے کپڑے کا زیادہ حق رکھتا ہے، جب ان سے کہا گیا تھا کیا آپ نے کفن کے لیے جو کپڑا منتخب کیا ہے یہ تو پرانا ہے۔ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمدہ کفن پہنانا بہتر ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ شہید کو انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں وہ شہید ہوا۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق فرمایا زملوہم فی ثیابہم، انہیں ان کے کپڑوں میں ہی لپیٹ دو۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے زملوہم بدمائہم، انہیں ان کے خونوں میں ہی چھپا دو۔ صحیح نسائی کتاب الجنائز باب موارات الشہید فی دمہ حدیث نمبر 1892، نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 78، صحیح۔ نمبر 2 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان شہداء احد لم یغسلوا ودفنوا بدمائہم ولم یصلی علیہم، بلا شبہ شہداء احد کو غسل نہیں دیا گیا، انہیں ان کے خونوں سمیت دفن کر دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب فی الشہید حدیث نمبر 2688، ابو داود حدیث نمبر 3135، حسن۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم کہ جن میں وہ قتل کیا گیا ہے وجوب کے لیے ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 692۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کے ان کپڑوں کو اتارنا جائز نہیں کہ جن میں وہ قتل کیا گیا ہے بلکہ اسے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 80۔ محرم کو احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوا المحرم فی ثوبیہ اللذین احرم فیہما واغسلوہ بماء وسدر
वकफ़िनूहु फी थौबैन, मुहरिम को उसके दो कपड़ों में पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो जिनमें उसने इहराम बांधा हुआ था, और उसे उसके इहराम के दो कपड़ों में ही कफन दो। उसे खुशबू मत लगाओ और उसका सर भी ना ढांपो, क्योंकि उसे रोज़े क़यामत इहराम की हालत में ही उठाया जाएगा। सही नसाई किताबुल जनाइज़ बाबुन कैफ़ा युकफ़नुल मुहरिम इज़ा मात, हदीस नंबर 1796, सुनन नसाई हदीस नंबर 1905। सही शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते इस हदीस से मालूम हुआ कि मुहरिम को उसके उन कपड़ों में ही कफन दिया जाएगा जिनमें वो फौत हुआ। नैलुल अवतार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 693। मैयत के जिस्म और कफन को खुशबू लगाना मुस्तहब है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अजमरतुमुल मय्यत फअजमिरूहु सलासा, जब तुम मैयत को धुनी दो यानी खुशबू लगाओ तो 3 मरतबा दो। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 33, अबू याला हदीस नंबर 2300, हाकिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 355, बज़्ज़ार हदीस नंबर 813, बैहक़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 405। सही इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसकी सनद को सही कहा है। अल मजमू' जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 155। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इसे मुस्लिम की शर्त पर सही कहा है और इमाम ज़हबी ने भी इसकी मुवाफ़क़त की है। ज़करहुल हैथमी फिल मजमा' जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 29। शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस में यह सबूत मौजूद है कि मैयत को 3 मरतबा खुशबू लगाना मुस्तहब है। नैलुल अवतार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 692। यह हुक्म मुहरिम शख्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो मुहरिम जो अपनी सवारी से गिरकर मौत से दो चार हुआ था उसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तुतय्यिबूहु, इसे खुशबू मत लगाओ। एक रिवायत में ये लफ्ज है वला तुहन्नितूहु, इसे हुनूत यानी मुर्दों की खुशबू ना लगाओ, और एक और रिवायत में यह है वला तुमिस्सूहु तीबा, और इसे खुशबू ना लगाओ। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाबुन कैफ़ा युकफ़नुल मुहरिम हदीस नंबर 1267, मुस्लिम हदीस नंबर 1206, अबू दाऊद हदीस नंबर 3238, तिरमिज़ी हदीस नंबर 951, इब्ने माजा हदीस नंबर 3084, दारमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50, अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 220, दारक़ुतनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 296। इस रिवायत में खुशबू से मुमानिअत का सबब यह बतलाया गया है कि फ़इन्नल्लाह यबअथुहु यौमल क़ियामति मुलब्बिया, बेशक अल्लाह ताला उसे तलबिया कहते हुए ही क़यामत के रोज उठाएंगे। चूँकि वो शख्स हालत एहराम में उठाया जाएगा और हालत एहराम में खुशबू लगाना मना है, इसलिए उसकी मैयत को भी खुशबू लगाने से रोका गया है। सफेद रंग के कपड़े में कफन देना मुस्तहब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्बसू मिन थियाबिकुम अलबियास फइन्नहा मिन खैरि थियाबिकुम वकफ़िनूहु फीहा मौताकुम, सफेद लिबास ज़ेब तन किया करो, तुम्हारे मलबूसात में बेहतरीन और उम्दा लिबास है, और अपने मरने वालों को भी इसमें कफन दिया करो। सही अबू दाऊद किताब तिब बाबुन फिल अम्र बिल कुहल हदीस नंबर 3284, अबू दाऊद हदीस नंबर 3878, तिरमिज़ी हदीस नंबर 999, इब्ने माजा हदीस नंबर 1472, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 247, अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 6200, हाकिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 354। नववी मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसके इस्तिहबाब पर इजमा है। शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 12, कमा फी तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 49। शेख अब्दुल्लाह बस्साम रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस में यह सबूत मौजूद है कि मैयत को सफेद रंग के कपड़े में कफन देना मुस्तहब है, और इस पर इजमा हो चुका है, और यही सहाबा किराम और उनके बाद वालों का अमल है कि अल्लाह ताला किसी ऐसे काम को मुस्तहब करार नहीं देते कि जिसमें कोई मसलहत ना हो। तौज़ीहुल अहकाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 175। 3 कपड़ों में कफन देना मुस्तहब है। नंबर 1, हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि कुफ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी थलाथति अथवाबिन बीज़िन सुहूलियतिन मिन कुरसुफिन लैसा फीहा कमीसुन वला इमामा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुहूलिया के साख्ता सूती सफेद रंग के 3 कपड़ों में कफन दिया गया जिनमें कमीज और पगड़ी नहीं थी। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाबु थियाबिल बैज़ लिल कफन हदीस नंबर 1264, मुस्लिम हदीस नंबर 941, अबू दाऊद हदीस नंबर
نمبر 3151, ترمذی حدیث نمبر 996, ابن ماجہ حدیث نمبر 1469. کتاب الجنائز باب ما جاء فی کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35. نمبر 2, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ میں یعنی اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے مرض الموت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن میں قمیض اور عمامہ نہیں دیا گیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن. پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پیر کا دن ہے. انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ کپڑا دیکھا جسے آپ بیماری کے دوران پہن رہے تھے. اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا اغسلوا ثوبی ھذا وزیدوا علیہ ثوبین فکفنونی فیہما. میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا, پھر مجھے ان میں کفن دے دینا. بخاری کتاب الجنائز باب موت یوم الاثنین حدیث نمبر 1387. ابن قدامہ ابن باز رحمہم اللہ فرماتے ہیں میت کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے اور اس میں نہ قمیض ہو اور نہ عمامہ. المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383, مجموع فتاوی لابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 127. سعودی مجلس افتاء مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362. جس روایت میں یہ الفاظ ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 7 اثواب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کپڑوں میں کفن دیا گیا, وہ منکر اور ناقابل حجت ہے. احکام الجنائز صفحہ نمبر 85, نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261, نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 688, بزار حدیث نمبر 646. ضعیف. احناف مالک فرماتے ہیں یہ مستحب ہے کہ کفن میں قمیض بھی ہو. جمہور فرماتے ہیں یہ مستحب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں یہ موجود نہیں تھی. الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471, الحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20, المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72, المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383, نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 688. راجح قول جمہور کا موقف راجح ہے کیونکہ احناف کی دلیل ضعیف روایت ہے. نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 688. کفن میں ایک کپڑا بھی ثابت ہے جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں ہی کفن دیا گیا. بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد حدیث نمبر 4045. اسی طرح 2 کپڑے بھی ثابت ہیں جیسا کہ حالت احرام میں فوت ہونے والے کو 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا. بخاری کتاب الجنائز باب کیف یکفن المحرم حدیث نمبر 1267. اور 3 کپڑے بھی ثابت ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. بخاری کتاب الجنائز باب الثياب البيض للکفن حدیث نمبر 1264. اس سے زیادہ کپڑے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں, اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے 3 سے زائد کپڑوں میں کفن دینا ناجائز قرار دیا ہے. احکام الجنائز صفحہ نمبر 84. ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفن میں 3 کپڑوں سے زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے. المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385. مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں. البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا تمام مسائل میں عورت بھی مرد کی طرح ہی ہے کیونکہ ان میں فرق کی کوئی دلیل موجود نہیں. لیلہ بنت قائف ثقفیہ کی جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں نو بن حکیم ثقفی راوی مجہول ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے. اور اس میں ایک دوسری علت بھی ہے جسے امام ذیلعی نے نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 میں بیان کیا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دینے کے قصے میں بعض نے جو ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ہم نے اسے 5 کپڑوں میں کفن دیا, وہ شاذ اور منکر ہے, جیسا کہ میں نے الضعیفہ حدیث نمبر 5844 میں اس کی تحقیق کی ہے. احکام الجنائز و بدائعہ صفحہ نمبر 85. کسی پیر یا ولی کے لباس کا کفن مردے کو عذاب سے نہیں بچائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کا والد عبداللہ بن ابی یعنی رئیس المنافقین فوت ہوا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اعطنی قمیصک اکفنہ وصلی علیہ واستغفر لہ, مجھے اپنی قمیص عطا کر دیجئے, میں اپنے والد کو اس میں کفن دوں گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کے لیے استغفار کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیص دے
دی اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب اس نے اسے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں یا نہ مانگوں، اور پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان یعنی منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر یعنی مغفرت کی دعا کے لیے کھڑے ہونا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی چھوڑ دی۔ بخاری کتاب اللباس باب لبس القمیص حدیث نمبر 5796، مسلم حدیث نمبر 2400، ترمذی حدیث نمبر 3098، ابن ماجہ حدیث نمبر 1523، نسائی حدیث نمبر 1899، مسند احمد حدیث نمبر 4680، طبرانی کبیر حدیث نمبر 17051۔